اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 62 55 to 62۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر چیز کی مثال پیش کی ہے، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے افراد کے جو حق اور حقیقت کی تلاش میں ہوں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے، کہ اتنا فیئر ان کا معاملہ ہو، اتنی فیئر اپروچ ان کی ہو کہ جیسے حق اور حقیقت ان کو سمجھ میں آئے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہدایت مل جائے تو ہدایت پر ایمان لے آئیں اور استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آگے اسی مزاج کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں مانے ہوا، یعنی کوئی آبسٹرکشن، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی ایمان لانے میں، أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت آئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، بس یہ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اگلے لوگوں کا طریقہ آ پہنچے، یعنی جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو تفسیر نمونہ میں یہ ارشاد فرمایا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہ یہ مجازن گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کسی کو سرزنش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم تو بس اب سزا ہی کا انتظار کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ سزا کا انتظار تو نہیں کر رہا، وہ تو اپنی غفلت میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کو اس طرح سے پھر جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہی معاملہ ہے کہ یہ ہدایت قبول کر کے ایمان لانے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا منہ در منہ ان کے بالکل سامنے عذاب آ جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسا اگر معاملہ ہو جائے تو پھر تو اگر یہ ہدایت قبول بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے تو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ ہوگا، برا کرو گے تو نتیجہ برا ہوگا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، مگر جو کافر ہیں یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بحث کرتے ہیں غلط دلائل کے ذریعے سے۔ وہی جو ان کا جدال، جو ان کی بحث ہوتی ہے، جھگڑا جو ہوتا ہے، وہ کوئی حق اور حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلط دلائل سے مغالطہ آرائی کرتے ہیں، فالسی کریٹ کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے شکست دے دیں حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو ہماری نشانیاں ہیں اور جن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا یہ مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں کہ لے آؤ بھائی، وہ قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب آئے گا، اس طرح کی باتیں کرنا اور مختلف طرح کی لطیفے اور قصے بنانا، ان کے ذریعے سے وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ ایون اگر کوئی شخص جاننے کے بعد عمل نہ کرے تو وہ بھی مذاق اڑانے ہی کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ بعض تفسیروں کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ومن ازلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی جائے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ، یعنی خدا کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، اسے سمجھایا جا رہا ہے، فأعرض عنہا، تو وہ اس سے روگردانی کرتا ہے، یعنی منہ پھیر لیتا ہے، یعنی سنی انسنی کر دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا۔ وہ نسیہ ما قدمت یداہ، اور بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں ہو چکا ہے، یعنی ایسا ہی ہوتا نا کہ اگر اسے یاد رہے کہ میں اتنے غلط کام کر چکا ہوں تو پھر وہ استغفار کی طرف آئے گا۔ ایک اپروچ یہی ہے کہ بھائی گناہ کیا یا نہیں کیا، حق اور حقیقت یہ ہے تو ہدایت قبول کرو، ایمان لے آؤ، اور ایک یہ ہے کہ نہیں اب تک میں نے اتنے غلط کام بھی کر دیے تو اب مجھے تو استغفار کی ضرورت ہے، تو اب ہدایت ہو رہی ہے تو میں استغفار کروں۔ وہی دو چیزیں جو پیچھے بیان کی گئی۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے پھر ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بھی ہم نے گویا مہر لگا دی، گرانی ڈال دی ہے،
یعنی اب وہ سن بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جب وہ اعراض کریں گے تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہی ہوگا، یعنی جب وہ منہ پھیر لیں گے تو ہونا یہی ہے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بتایا جائے گا اور پھر اس کے بعد توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ختم کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کا سننا نہ سننا برابر ہو جاتا ہے، سوچنا سمجھنا اور نہ سمجھنا برابر ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب آپ ان کو اگر بلائیں گے بھی ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں گے، ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ خود اس کے رسپانسبل ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، یعنی یہ اس کی طرف سے مغفرت ہی کا تو سامان تھا کہ انہوں نے ان کو دعوت دی، ان کو پیغام پہنچایا، مگر وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو زبردستی ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں گرفت کے اندر لے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ابھی بھیج دے ان پر عذاب، بل لہم موعد، مگر ان کے لیے ایک وعدے کا دن مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلہ، کہ جس سے ان کو پناہ نہیں ملے گی، ادھر ادھر کہیں پر بھی ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ یہ پھر پروردگار عالم نے فلسفہ مہلت کو سمجھایا کہ جب یہ لوگ گنہگار ہیں اور پروردگار کبھی بھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن پروردگار اس گرفت میں جلدی نہیں کرتا، عذاب نازل کرنے میں جلدی اور عجلت کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ جس کے لیے جتنی زندگی رکھی گئی ہے اس زندگی کو اسے گزارنے کا موقع ملتا ہے، پھر جب وہ منیمم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور پھر اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے، جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ ہیں وہ بستیاں، اہلکناہم لما ظلموا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کرنے پر، جب انہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور قرار دی ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ میعاد، یعنی ایک مقررہ وعدہ گاہ، کہ مہلت جتنی ہمیں اس بستی کو دینی ہے بستی کو دیں گے، جتنا بندوں کو دینی ہے بندوں کو دیں گے۔ یہاں پر بیان کرنے کے بعد اب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، ان کی گفتگو، ان کے درمیان ملاقات کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ پہنچوں اس جگہ جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں، او امضی حقبا، یا مجھے مدتیں گزر جائیں اس سفر میں، یعنی میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا، یا میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں یا بس میں چلتا چلا جاؤں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا قرآن کی آیتوں میں تو بیان نہیں کیا گیا، بعض تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے اور ایک قول کے طور پر ہی میں اسے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالباً یہ گمان ہوا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو پھر پروردگار عالم نے انہیں جناب خضر علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا کہا کہ جناب خضر علیہ السلام سے وہ علم حاصل کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کے ساتھ جو جوان تھا اس کے بارے میں تفاسیر میں آیا کہ جناب یوشع بن نون تھے، جو بعد میں ان کے خلیفہ اور ان کے وصی قرار پائے یا ان کے جانشین قرار پائے۔ جناب ہارون علیہ السلام چونکہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، لہذا یوشع بن نون ان کے بعد ان کے جانشین قرار پائے۔ اب یہ یوشع بن نون ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی خدمت گزاری بھی کر رہے ہیں اور ان کے معاملات کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام بتایا گیا تھا کہ جہاں پر ان کی جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ تھی اس بارے میں بھی مفسرین نے بہرحال کچھ نہ کچھ لکھا ہے، مگر وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا نام بھی یہاں پر نہیں آیا، بعض نے تو فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال مشہور قول جناب خضر ہی کا ہے۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام چلے، تو جس وجہ سے چلے تھے وہ اگر واقعاً صحیح ہے تو اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے باب میں ایک ترک اولا سے مفسرین نے تعبیر کیا، مگر بہرحال قرآن مجید کی آیتیں اس بارے میں خاموش ہیں، اور ممکن ہے کہ ویسے ہی پروردگار عالم کی طرف سے ایک حکم ہو کہ خضر علیہ السلام سے استفادہ کرو کہ جسے میں نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے، جو آگے بات آئے گی بھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس جوان دوست کے ساتھ، جوان ساتھی کے ساتھ چلے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو جب یہ لوگ پہنچے سمندروں کے یکجا ہونے کی جگہ پر تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا،
تو مچھلی جو ہے اس نے دریا میں ایک سرنگ کی صورت سے اپنا راستہ بنا لیا۔ اب یہ جو ناشتہ دان جو ان کا تھا، جس میں انہوں نے اپنا وہ سامان غذا رکھا ہوا تھا، اس سے یہ ہوا۔ اور آگے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا غالباً اس موقع پر آرام فرما رہے تھے، اور جناب یوشع بن نون نے دیکھا کہ ایک انتہائی عجیب واقعہ جس طرح سے ہو گیا، تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ یعنی ایک ظاہر ہے کہ پکی ہوئی مچھلی ہے یا ناشتے دان کے اندر مچھلی ہے تو زندہ تو نہیں ہے، اور اچانک اگر وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا اور سرنگ کی صورت سے راستہ بنا کر وہ چلی گئی، تو ایک غیر معمولی ایک واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام جب جاگیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا، مگر وہ بتانا بھول گئے۔ تو جب یہ بھول گئے تو ظاہر ہے کہ اب اجتماعی طور پہ دونوں کی طرف نسبت دے دی گئی، ورنہ آگے واضح ہونے والا ہے کہ یہ جناب یوشع علیہ السلام ہی کی طرف نسبت تھی۔ تو پھر ہوا کیا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام جاگے اور آگے بڑھ گئے، فلما جاوزا، اور جب وہ لوگ آگے بڑھے، دونوں کے دونوں سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے تشریف لے جاتے ہیں، قال لفتاہو، تو انہوں نے اپنے اس جوان دوست سے یہ کہا کہ آتنا غداءنا، کہ وہ ہمارا جو ناشتہ ہے وہ تو لے آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ اس سفر میں ہم بہت زیادہ تھک گئے، بہت مشقت کا ہم نے سامنا کیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب یوشع کو یاد آیا کہ ارے میں تو بتانا بھول گیا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب آپ وہاں پر ہم لوگ تھے اس چٹان کے پاس اور وہاں پر ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے اور سستا رہے تھے، تو اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، مگر یہ اب اگلے صفحے پر آئے گا۔ یہاں تک یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے آیت نمبر 62 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم